السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر مطلب ایک ایسی حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو ہماری حقیقت پر مبنی ہو۔ جو آپ جب اس ویڈیو کو سنیں گے شروع سے آخر تک تو آپ خود جان جائیں گے کہ یہ باتیں ابھی تک کسی نے نہیں بتائیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ کوئی شخص صبح اٹھتا ہے، اپنا فون آن لاک کرتا ہے اور سوشل میڈیا کی ٹائم لائن پر ایک کے بعد ایک ایسی ویڈیوز اور سرخیاں دیکھتا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے اپنی فوجیں مشرق وسطیٰ میں مطلب خاص طور پر ایران کی مدد کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ بالکل، اور تصویروں میں میزائلوں کے قافلے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور تھم نیلز پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے اور کم جونگ ان نے اپنے ایٹم بم کا بٹن نکال لیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ سب دیکھ کر کسی بھی عام انسان کا پریشان ہونا بالکل فطری سی بات ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم ان سنسنی خیز سرخیوں کے پیچھے چھپی اصل حقیقت کو کھوجنے والے ہیں۔ ہم ان شواہد کی گہرائی میں جائیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ حقیقت اور سوشل میڈیا کے اس فریب میں آخر کتنا بڑا فرق ہے۔ اور اس فریب کو توڑنے کے لیے سب سے اہم ہتھیار وہ نہیں جو کسی ملک کے پاس ہے، بلکہ وہ ہے جسے ہم تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم معلومات کے ایک ایسے سیلاب میں گھرے ہوں جہاں ہر دوسری خبر دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کر رہی ہو، تو ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹ کر منطق اور زمینی حقائق کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم آج صرف اس بات پر بحث نہیں کریں گے کہ یہ دعوے سچے ہیں یا جھوٹے، بلکہ ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ دنیا کا پراسرار ترین ملک آخر کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل، ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ جی، اور اس طرح کی افواہیں کس طرح لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہیں۔ یہیں سے ہم اپنے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم فوجوں کی منتقلی یا ایران کے معاملے پر بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ شمالی کوریا کے اندرونی ڈھانچے کے حوالے سے جو کچھ سامنے آیا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مطلب کم جونگ اون کوئی عام صدر یا وزیر اعظم تو ہے نہیں، وہ ایک ایسے نظام کے سپریم لیڈر ہیں جو بیرونی دنیا سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہے۔ بالکل کٹا ہوا۔ یہ ایک ایسی سخت گیر آمریت ہے جہاں معلومات پر اتنا پہرا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر باہر آنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ پراسراریت اور تنہائی ہی ان کی حکومت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کے ریاستی کنٹرول کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ وہاں کا عام شہری بیرونی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن اس پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک خاص ریاستی پالیسی ہے جس کے بغیر ہم شمالی کوریا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس پالیسی کو سونگون کہا جاتا ہے۔ سونگون؟ جی، سونگون، جس کا سیدھا سا مطلب ہے فوج سب سے پہلے یا ملٹری فرسٹ۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے معاشی اور معاشرتی نظام کی بالکل بنیاد ہے۔ میں نے سونگون پالیسی کے بارے میں پڑھا اور سچ کہوں تو یہ کافی حیران کن تھا۔ ہاں، واقعی۔ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ ملک میں چاہے کتنا ہی سنگین معاشی بحران ہو، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو یا قحط سالی کی صورتحال ہو، ریاست کا جتنا بھی بجٹ ہے، جی، ریاست کا جتنا بھی بجٹ اور وسائل ہیں، ان پر سب سے پہلا حق وہاں کی فوج کا ہے۔ اگر میں اسے کسی عام فہم مثال سے واضح کروں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کو کئی دنوں تک بھوکا رکھے، ان کی بنیادی ضروریات تک پوری نہ کرے، لیکن اپنے گھر کے دروازے پر دنیا کا جدید ترین، مہنگا ترین اور خطرناک ترین سیکیورٹی اور لیزر سسٹم نصب کروا لے۔ یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ ایک ریاست اپنی شہریوں کی قیمت پر صرف ہتھیاروں کو کیوں ترجیح دیتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترجیح صرف شوق نہیں ہے۔ اس تشبیہ نے صورتحال کو بہت واضح کر دیا ہے، اور اس کی وجہ ان کی نفسیات اور تاریخ میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا۔ جی، کوریائی جنگ کے بعد سے ان کی قیادت کے ذہن میں یہ خوف بٹھا دیا گیا ہے کہ بیرونی طاقتیں انہیں صفائے ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں۔ اس لیے یہ جو سونگیون ہے یہ صرف ایک معاشی ترجیح نہیں بلکہ ایک مکمل برین واشنگ ہے۔ یعنی پورا معاشرہ ہی بدل دیا۔ بالکل، معاشرے کو مکمل طور پر ایک چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو اسکول کے دنوں سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا واحد اور حتمی مقصد اپنے ملک اور خاص طور پر اپنے سپریم لیڈر کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس محض ایک روایتی فوج نہیں ہے۔
جی نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے ریزرو اور ایکٹیو فوجی ہیں جو ایک نظریے کے تحت تیار کیے گئے ہیں اور کسی بھی وقت جنگ کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک غریب ملک اپنا سارا پیسہ، ساری توجہ اور عوام کا نوالا چھین کر فوج پر لگا رہا ہے، تو آخر انہوں نے اس پیسے سے خریدا کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا انہوں نے واقعی ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو سپر پاورز کے لیے بھی خطرہ بن سکیں؟ کیونکہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں وہ ان کے میزائل پروگرام، خاص طور پر بیلسٹک میزائلوں کا ذکر بہت تفصیل سے کرتی ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں انہوں نے جو ہتھیار بنائے ہیں وہ کوئی پرانی ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ واقعی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرے ہیں۔ ان کے پاس شارٹ اور میڈیم رینج کے میزائل تو ایک عرصے سے موجود تھے، لیکن جس چیز نے عالمی طاقتوں کی نیندیں اڑائی ہیں نا، وہ ان کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں، یعنی ICBMs؟ جی ICBMs، خاص طور پر ان کی ہوا سونگ سیریز، جس میں ہوا سونگ 15، 17 اور حال ہی میں تجربہ کیا گیا ہوا سونگ 18 شامل ہیں۔ یہ میزائل محض دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ان کی رینج 15,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ 15,000 کلومیٹر! بھائی، اس کا تو سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ملک سے کوئی میزائل فائر کرتے ہیں تو وہ بحر الکاہل کو پار کرتے ہوئے براہ راست امریکہ کے مین لینڈ جیسے واشنگٹن، نیو یارک یا لندن تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ جی ہاں، ان فاصلوں کو سیکنڈوں میں طے کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس میں جو تکنیکی پہلو سب سے زیادہ خوفناک ہے نا، وہ ہے ہوا سونگ 17 کی جسامت اور اس کی صلاحیت۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اسے دنیا کا سب سے بڑا روڈ موبائل بیلسٹک میزائل کہا جاتا ہے۔ روڈ موبائل کا مطلب یہ ہے کہ اسے زمین دو سائلوز میں مستقل طور پر فکس نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے بہت بڑی کئی پہیوں والی گاڑیوں پر رکھ کر ملک کی کسی بھی کونے، جنگل یا پہاڑی غاروں میں چھپایا جا سکتا ہے۔ مطلب دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں سے فائر ہو رہا ہے۔ بالکل، دشمن کی انٹیلیجنس کے لیے جنگ سے پہلے اس کا مقام تلاش کر کے اسے تباہ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان تفصیلات میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ ICBMs صرف ایک بم لے کر نہیں جاتے۔ ان میں ایک ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے جس سے میرو یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکلز کہا جاتا ہے۔ اگر میں اسے صحیح سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک میزائل خلا میں پہنچتا ہے تو وہ ایک ہی ہدف کی طرف نہیں گرتا، جی نہیں، بلکہ اس کا ہول کھلتا ہے اور اندر سے کئی مختلف ایٹمی وار ہیڈز نکلتے ہیں جو الگ الگ شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایک شاٹ گن کی گولی کی طرح ہے نا، جو فائر ہونے کے بعد درجنوں چھوٹے چھروں میں بٹ جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، اور اس ٹیکنالوجی کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم، چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو، بے وقت اتنے سارے اہداف کو خلا سے گرتے ہوئے نشانہ نہ بنا سکے۔ مطلب سسٹم کنفیوز ہو جائے گا۔ بالکل، دفاعی نظام ایک یا دو میزائلوں کو تو ہوا میں ناکارہ بنا سکتا ہے، لیکن جب ایک ہی میزائل سے نکلنے والے کئی وار ہیڈز مختلف زاویوں سے شہروں پر گریں تو ان سب کو روکنا انسانی اور مشینی صلاحیت سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ آسمان سے کسی بھی جدید دفاعی نظام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن بات صرف آسمان تک محدود نہیں ہے۔ جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے لگا جیسے میں کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ پڑھ رہا ہوں۔ وہ انڈر واٹر ڈرونز والا حصہ ہے نا؟ جی بالکل، یہاں زیر آب ایٹمی ڈرونز کا ذکر ہے جو سمندر میں تابکار سونامی پیدا کر سکتے ہیں۔ مطلب مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے کہ پانی کے اندر ایک ڈرون پوری کی پوری نیو یارک جیسی بندرگاہ یا بڑے بحری بیڑوں کو کیسے تباہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ تصور جتنا خوفناک ہے، حقیقت کے اتنا ہی قریب ہے۔ ان ڈرونز کا کام روایتی ٹورپیڈوز کی طرح کسی جہاز سے ٹکرانا نہیں ہے۔ اچھا، ان کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے طیارہ بردار جہازوں کے پورے فلیٹ کے قریب سمندر کی بہت گہرائی میں جا کر ایک بہت بڑا ایٹمی دھماکہ کیا جائے۔ پانی کی کثافت کی وجہ سے دھماکے کی لہر بے پناہ طاقتور ہوتی ہے جو سمندر میں ایک دیوا ہیکل لہر یا سونامی پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس لہر کی سب سے خطرناک بات پانی نہیں ہے، بلکہ اس میں موجود شدید تابکاری یعنی ریڈیشن۔ تابکاری یعنی وہ لہر جدھر جائے گی تباہی مچائے گی۔ جی، یہ لہر جب بحری بیڑوں یا کسی ساحلی شہر سے ٹکراتی ہے نا، تو وہ نہ صرف ہر چیز کو غرق کر دیتی ہے، بلکہ اس پورے علاقے کو
تابکاری سے اس قدر آلودہ کر دیتی ہے کہ وہ کئی نسلوں تک ناقابل استعمال اور ناقابل رہائش بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل تباہی کا خاکہ ہے۔ ان تمام جدید ترین زمین اور سمندر سے تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کو دیکھ کر اب مجھے کم جونگ ان کا وہ بار بار دہرایا جانے والا جملہ سمجھ آ رہا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم کا بٹن ہر وقت میری میز پر موجود ہے۔ بالکل، وہ اسی لیے کہتے ہیں۔ اور تفصیلات کے مطابق وہ اس دھمکی میں بہت سنجیدہ ہیں کہ اگر ان کی سالمیت کو ہلکا سا بھی خطرہ محسوس ہوا تو وہ یہ بٹن دبانے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ یہاں اس بٹن کے تصور کو بھی واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت میں کوئی لال رنگ کا بٹن نہیں ہوتا جو ان کی میز پر رکھا ہو، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ اچھا، یعنی کوئی فزیکل بٹن نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس محفوظ کمیونیکیشن سسٹم یا نیوکلیئر بریف کیس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ چلتا ہے۔ ان کی یہ دھمکی دراصل ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر شمالی کوریا پر کسی نے حملہ کیا تو اس کی قیمت کروڑوں انسانوں کی جان، راکھ میں بدلتے ہوئے شہروں اور کئی دہائیوں تک رہنے والی تابکاری کی صورت میں چکانا پڑے گی۔ یہی وہ دہشت ہے جس کے باعث دنیا کی کوئی بھی سپر پاور ان کے ساتھ براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ مول نہیں لیتی۔ لیکن رکیے، 1 منٹ کے لیے رکیے، میں یہاں تھوڑا الجھ گیا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ یہ تفصیلات سن رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی منطقی تضاد ابھر رہا ہوگا۔ کیا؟ آپ نے پچھلے 10 منٹ سے یہ سمجھایا ہے کہ ان کی پوری ریاستی مشینری، یہ سونگن پالیسی، عوام کو بھوکا رکھ کر ہتھیار بنانا اور یہ تابکار سونامی کے ڈرونز، ان سب کا حتمی مقصد ڈیٹرنس ہے۔ جی، ڈیٹرنس، یعنی اپنے دفاع کو یقینی بنانا۔ وہ دشمنوں کو خوفزدہ کر کے دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی حکومت اور ان کی جان بچی رہے۔ تو اگر ان کی پوری زندگی کا واحد مقصد اپنی بقا ہے تو پھر وہ سوشل میڈیا کے ان دعووں کے مطابق ایران میں اپنی فوجیں کیوں بھیجیں گے؟ بہت عمدہ سوال۔ ہزاروں میل دور کسی اور کی جنگ کا حصہ بن کر وہ امریکہ اور اسرائیل کو بلا راست اپنے اوپر حملے کا جواز کیوں فراہم کریں گے؟ کیا یہ سراسر خودکشی اور ان کی اپنی بنیادی پالیسی کے بالکل خلاف نہیں ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو آپ نے بالکل نشانے پر بات کی ہے، اور یہی وہ سب سے بڑا منطقی خلا ہے جو ان سوشل میڈیا افواہوں کو مکمل طور پر بے نقاب کرتا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم بین الاقوامی دفاعی اور تصویراتی اصولوں کا مطالعہ کریں تو کم جونگ ان کی حکمت عملی خالصتاً دفاعی اور اپنی بقا کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ایسے حکمران ہیں جو اپنی طاقت کا مظاہرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ جنگ میں کودنے کی حماقت کبھی نہیں کریں گے، خاص طور پہ کسی دوسرے کی جنگ میں۔ جی، خاص طور پر ایسی جنگ میں جس سے ان کی اپنی سلطنت کو براہ راست خطرہ لاحق ہو۔ وہ ہتھیار بیچ سکتے ہیں، لیکن اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ کسی دوسرے ملک کے دفاع کے لیے بھیج کر اپنی سرحدوں کو غیر محفوظ ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایران اور شمالی کوریا کے درمیان ایک پرانا تعلق موجود ہے۔ مطلب یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ دونوں ممالک پر سخت معاشی اور عالمی پابندیاں ہیں، اور دونوں کا مشترکہ دشمن ایک ہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ماضی میں ان کے درمیان ڈرونز، میسائل ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے ڈیزائن کے حوالے سے تبادلہ بھی ہوتا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں، ٹیکنالوجی بیچنا یا ڈیزائن شیئر کرنا ایک بات ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ایک پوری فوج ساز و سامان کے ساتھ مشرق وسطیٰ روانہ کر دینا، یہ بالکل ایک مختلف کھیل ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں عام لوگ سوشل میڈیا کے سنسنی خیز تھم نیلز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں ایک فوج کو اپنے ملک سے نکال کر ہزاروں میل دور کسی دوسرے براعظم میں تعینات کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بے پناہ لاجسٹک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اس منتقلی کا صرف تصور ہی کریں نا، مطلب ایک عام کرکٹ یا فٹ بال ٹیم کو جب دوسرے ملک کے دورے پر بھیجنا ہوتا ہے تو اس کے لیے کئی مہینوں کی سیکیورٹی، ٹرانسپورٹیشن اور کلیئرنس درکار ہوتی ہے۔ بالکل، صرف چند کھلاڑیوں کے لیے۔ تو ذرا سوچئے، اگر 1,00,000 فوجیوں، ان کے ٹینکوں، بھاری توپ خانے، مہینوں کے راشن، دوائیوں اور اسلحے کو مشرق وسطیٰ تک پہنچانا ہو تو اس کے لیے کتنے درجن بڑے بحری جہاز چاہیے ہوں گے؟ بہت بڑی تعداد میں۔
ان جہازوں کو سمندر میں کتنا ایندھن درکار ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کن ممالک کی فضائی اور سمندری حدود استعمال کرنے کی اجازت درکار ہوگی۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے راتوں رات کسی جادو کی چھڑی سے غائب کر کے ایران پہنچا دیا جائے؟ آپ کا یہ تجزیہ بالکل درست ہے۔ دیکھیں، جدید دور میں زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو مصنوعی سیاروں یعنی سیٹلائٹس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ صحیح۔ امریکہ، یورپ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ملٹری سیٹلائٹس 24 گھنٹے شمالی کوریا کی بندرگاہوں اور فوجی اڈوں کی ایک ایک انچ کی تصویر کشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں فوج کی اتنی بڑی نقل و حرکت، ٹرینوں میں فوجیوں کا سوار ہونا یا بڑے جنگی جہازوں کا لوڈ ہونا شروع ہوتا تو انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کا سراغ چند گھنٹوں کے اندر لگا لیتیں۔ حقائق یہ ہیں کہ کسی بھی عالمی خبر رساں ادارے یا دفاعی مانیٹرنگ ایجنسی کے پاس اس مبینہ فوجی نقل و حرکت کا ایک بھی مصدقہ سیٹلائٹ امیج یا ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خبریں سوشل میڈیا پر طوفان مچا رہی ہیں، یہ سوائے ایک ڈیجیٹل سراب کے اور کچھ نہیں ہے۔ بالکل کچھ نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو یہ اتنی مہارت اور اتنے بڑے پیمانے پر پھیل کیسے جاتا ہے؟ جو معلومات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق اس ساری سنسنی کے پیچھے ایک بہت بڑی کلک بیٹ اور انگیجمنٹ اکانومی کام کر رہی ہے۔ جی ہاں۔ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے، اپنے ویوز بڑھانے اور اس خوف سے پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کی خبریں گھڑتے ہیں، اور اس میں جو طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے نا، وہ مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ شمالی کوریا کی کسی پرانی فوجی پریڈ کی ویڈیو یا کسی پرانے میزائل تجربے کے کلپس کو لیا جاتا ہے اور اس پر ڈرامائی پس منظر کی آواز لگا دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ ڈراؤنی سی موسیقی۔ بالکل، لیکن سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب ان کاموں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر گرافکس اور AI کے ذریعے حقیقت سے اتنی قریب تر جعلی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ ایک عام انسان کے لیے یہ فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اصلی ہے یا محض ایک سافٹ ویئر کا کمال۔ یہ بات واقعی خوفناک ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر روز بروز دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو اگر ہم سمیٹیں تو حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شمالی کوریا ایک انتہائی خطرناک ایٹمی طاقت ہے۔ ان کی سونگن پالیسی اور ہاواسونگ میزائل بالکل حقیقی اور ہولناک ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی دھمکیوں میں وزن ضرور ہے، لیکن ایران میں اپنی فوجیں بھیج کر تیسری عالمی جنگ چھیڑنے کا دعویٰ سراسر ایک من گھڑت فسانہ ہے، جسے صرف اور صرف ویوز اور پیسوں کی خاطر سوشل میڈیا پر زندہ رکھا گیا ہے۔ بالکل، اور اس صورتحال سے نمٹنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم ہر اس خبر کو جو ہمارے جذبات یا خوف کو بھڑکاتی ہے فوراً آگے شیئر کرنے کے بجائے اس کی تصدیق کریں، کیونکہ جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا بھی آج کے دور کے جدید ہتھیار ہیں۔ آج کے اس مطالعے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی اہم اور گہری بات ابھر کر سامنے آتی ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگر آج کے اس دور میں محض چند پرانی ویڈیوز کو جوڑ کر اور معمولی درجے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے دنیا کے لاکھوں لوگوں میں یہ خوف اور یقین پیدا کیا جا سکتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے، تو تصور کریں کہ آنے والے چند سالوں میں جب AI کی ٹیکنالوجی اتنی طاقتور، بے عیب اور حقیقت کے اتنے قریب ہو جائے گی کہ دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اصلی اور نقلی سیٹلائٹ امیج یا ویڈیو میں فرق نہ کر سکیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا اس وقت دنیا کی سپر پاورز محض ایک جعلی ویڈیو یا کسی ہیکر کے بنائے گئے ڈیجیٹل سراب کی بنیاد پر غلط فہمی کا شکار ہو کر اصلی ایٹم بم کا بٹن تو نہیں دبا دیں گی؟ کیا مستقبل کی عالمی جنگیں حقیقت کے میدانوں میں زمین پر نہیں بلکہ اسکرین پر چلنے والے اس ڈیجیٹل فریب کے ذریعے شروع ہوں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور آخر میں، اگر ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام